دنیا اسلام میں اور دنیا علماء میں امام طبرانی ہے۔ امام طبرانی نبی کا وارث ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں 3 لوگ تھے، 3 ساتھی تھے، ہم علم دین حاصل کر رہے تھے، اچانک ہمارے پاس کھانا پینا جو تھا سب ختم ہو گیا، ہم بھوک سے تڑپنے لگے۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حق تو یہ ہے میں نے 30 سال سفر میں رہ کر کے نبی کے دین کا، نبی کی شریعت کا، نبی کے قانون کو حاصل کیا، مسجد نبوی میں رہا۔ مسجد نبوی میں عالم یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں تھا، ہم بھوک سے بلکنے لگے، بھوک سے تڑپنے لگے۔ جب ہماری قوت نے جواب دے دیا، میرے 2 ساتھی مجھے چھوڑ کر کے بھاگ گئے اور کہا ہمارے اندر تاب نہیں ہے، طاقت نہیں ہے بھوک کو، پریشانی کو برداشت کرنے کی، لہذا ہم جا رہے ہیں۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں اکیلا رہ گیا تھا، میں بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ اللہ کا ولی کہتا ہے، امام طبرانی کہتا ہے، نبی کا وارث کہتا ہے، عالم دین کہتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والا کہتا ہے کہ جب میں بھوک سے بیدار ہو گیا، چلنے کے قابل نہ رہا، کھڑے ہونے کے قابل نہ رہا، میرے ذہن نے مجھ سے کہا ارے تو نبی کا مہمان ہے اور نبی اسی مسجد میں آرام فرما ہے اپنے روضہ انور کے اندر، لہذا نبی کا مہمان بھوکا رہے یہ نبی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ سوچ کر کے میں جیسے تیسے نبی کے روضے پر گیا، نبی کی قبر اطہر پر گیا، میں نے سلام پیش کیا اور سلام پیش کرنے کے بعد کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کی مسجد میں پڑھتا ہوں، میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں، اتنے دن ہو گئے ہیں میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ میزبان ہیں، یا نبی اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کی مسجد میں آپ کا مہمان بھوکا رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ میری بھوک کا انتظام کیجئے، کھانے پینے کا انتظام کیجئے۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں آقا کی قبر پر یہ سب کچھ پیش کر کے اور سوال کر کے اور سائل بن کے اپنی ضرورت رکھ کر کے واپس آیا، مسجد نبوی کے کونے میں جا کر کے بیٹھ گیا، مجھ میں بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے سنا مسجد نبوی میں کوئی آیا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے یہاں امام طبرانی کون ہے؟ میں نے اپنا نام سنا، میں نے آواز پر کان دھرا، میں نے آواز کی جانب رخ کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان شخص ہے، اپنے سر پر کچھ سامان رکھے ہوئے ہے اور کہہ رہا ہے امام طبرانی کہاں ہے؟ میں نے کہا میں ہی امام طبرانی ہوں۔ کہا یہ کھانا میں آپ کے لیے آیا ہوں لہذا اسے قبول کر لیں۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میں بھوکا تھا، آخر تجھے کیسے پتا چلا؟ میرا نام طبرانی ہے، مجھے طبرانی کہتے ہیں، تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا دیکھو میں سو رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ کر رہا تھا، مسجد نبوی کے قریب میرا گھر ہے، میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، آمنہ کے رکھتے جگر، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ تو سو رہا ہے اور میری مسجد میں میرا مہمان، میرا وارث، علم دین حاصل کرنے والا طبرانی بھوکا ہے، ذرا جلدی اٹھ کھانا لے اور اسے پیش کر دے۔ لہذا میں خواب سے بیدار ہوا اور میں نہیں کہتا اللہ کے نبی
کہتے ہیں, اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں, امام الانبیاء کہتے ہیں, صاحب مشکات نے وضاحت کی ہے کہ جس نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا, اس نے خواب میں اللہ کے نبی ہی کو دیکھا, اس کے خواب کے سچا ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. آپ تصور کرو, سوچو, سمجھو, یہ مدرسے میں بیٹھنے والے, یہ دین پڑھنے والے اللہ کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کس قدر پسندیدہ ہیں. وہ آنے والا شخص کہتا ہے میں خواب سے بیدار ہوا, میں نے بیوی سے کہا ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے, لہذا بیوی نے جتنا کھانا پکایا تھا وہ سب مجھے دے دیا اور کہا نبی کے مہمان کو دے کر کے آ جاؤ, ہم اپنے لیے بعد میں پکا لیں گے. ہم سمجھتے ہیں ان کے کرتے پھٹے ہوئے ہیں, ان کی جوتیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, یہ مال و دولت نہیں رکھتے ہیں, ان کی حیثیت اور ان کی قدر و منزلت کیا ہے. وقت بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے, آخری بات سنا کر کے اپنی بات کو اختتام پذیر کرنا چاہتا ہوں. دوسرے ملک کا واقعہ ہے, ایک وزیر ہے, وزیر تو سمجھتے ہو کہ اس کی وضاحت کروں, سمجھتے ہو نا, ٹھاٹا مالدار, عہدے کا, کرسی کا مالک. اس کے یہاں ایک مدرسہ ہے, وہ مدرسے میں آتا ہے اور قاری صاحب سے, ذمہ دار سے کہتا ہے حضور ایسا کر لیں آپ کے مدرسے میں جتنے طلبہ ہیں ان کے کھانے کا ناشتے کا پورے سال انتظام میں کروں گا. کہا ٹھیک ہے. وہ کھانا لانے لگا, ناشتہ لانے لگا. کچھ مہینے ہو گئے, ایک صبح کو ایسا ہوا کہ بارش ہو رہی تھی تو وزیر ناشتہ نہیں لایا. اب طلبہ تو طلبہ ہوتے ہیں, چھوٹے بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں, سمجھدار بھی ہوتے ہیں, ناسمجھ بھی ہوتے ہیں. جب زیادہ دیر ہو گئی تو ایک طالب علم نے کہا ابے ہمارا بیل نہیں آیا, بیل جو ناشتہ لاتا تھا اس بیل کو کیا ہوا. اتفاق سے وزیر مدرسے میں داخل ہو رہا تھا, اس نے سن لیا کہ طلبہ تو اسے بیل کہہ رہے ہیں. آؤ دیکھا نہ تاؤ, قاری صاحب کی خدمت میں آیا, کہا یہی سکھاتے ہمارا کھاتے ہیں یہ اور ہمیں بیل کہتے ہیں, ہماری عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں, ہمیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں. بند کرو یہ ناٹک, آج سے نہ ہم کھانا کھلائیں گے نہ آج سے ناشتہ کرائیں گے. اے مسلمانوں, قاری صاحب نے جو جواب دیا سنو. قاری صاحب نے کہا ہو سکتا ہے اللہ کو تیرا کھانا اب آئندہ مقبول نہ ہو, اس لیے اس نے راستہ بند کر دیا. یہ تاؤ کھا کر کے چلا گیا, رات کو سو گیا. اس نے خواب میں دیکھا, رات کی تاریکی میں, رات کے سناٹے میں, رات کے اندھیرے میں, رات کے سکون میں اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے, ساری انسانیت جمع ہے, اللہ فیصلے کر رہا ہے. اسے جنت میں ڈال دو, اسے جہنم میں ڈال دو, اسے جنت الفردوس میں ڈال دو, اسے یہاں وہاں جہنم کی وادیوں میں ڈال دو. وزیر کہتا ہے میں چونک گیا, میں متوجہ ہو گیا اور سارا منظر دیکھنے لگا. چند لمحوں کے بعد میں نے دیکھا ہمارے مدرسے کے طلبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. ایک ایک لفظ اگر سچا نہ ہو مجھے چوک پر گولی مارو, اور اگر ایک ایک لفظ سچا ہے تو پھر مجھے کہنے دو. نور خدا ہے کفر کی پیشانی پہ کھندا سن, نور خدا ہے کفر کی پیشانی پہ کھندا سن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. وزیر کہتا ہے میں متوجہ ہو کر کے دیکھنے لگا, میں نے دیکھا ہمارے مدرسے کے طلبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. اللہ نے فرشتوں سے کہا یہ میرے نبی کے مہمان ہیں, میرے نبی کے مدرسے میں پڑھتے رہے ہیں, میرے نبی کا دین اور شریعت حاصل کرتے رہے ہیں, لہذا فرشتوں ان کا کوئی حساب نہیں ہے, بغیر حساب و کتاب کے لے جاؤ
داخل کر دو۔ فرشتے لے کر کے چلنے لگے، کچھ دور طلبہ چلے، رک گئے۔ ایک طالب علم نے کہا ابے ہمارا بیل کہاں ہے، بیل جو کھانا کھلاتا تھا؟ ایک طالب علم نے جواب دیا اسے تو اللہ نے روک لیا ہے، وہ حساب کتاب دے رہا ہے اللہ کا۔ طلبہ واپس آئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اللہ کے رحم و کرم پر اعتماد کرتے ہوئے تو اللہ سے عرض کرتے ہیں اے رب دو جہاں، ہم جنت میں جائیں اور جس نے ہمیں کھانا نہ کھلایا وہ جنت سے باہر رہ جائے، اسے ہم جنت میں لے کر کے نہ جائیں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اے اللہ تجھے نبی کا واسطہ، نبی کے دین کا واسطہ، اس ہمارے کھانا کھلانے والے کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا بند کرو اس کا رجسٹر، بند کرو اس کا حساب۔ طلبہ سفارش کرتے ہیں، ان کی طلبہ کی سفارش قبول کرتا ہوں اور اسے بھی لے جاؤ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دو۔ وزیر جاگا، خواب ختم ہو گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی مدرسے میں پہنچا، قاری صاحب سے کہا حضور غلطی ہو گئی ہے، میں غلطی پر متنبہ ہو گیا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، آج سے میں ہی کھانے کا انتظام کروں گا اور میں ہی ناشتے کا انتظام کروں گا، جب تک میں زندہ ہوں اللہ نے مجھے طاقت و قدرت سے نوازا ہے اور جب تک وہ نوازتا رہے گا میں ان کے کھانے کا، پینے کا، ناشتے کا انتظام کرتا رہوں گا۔ قاری صاحب نے کہا بہت اچھا۔ قاری صاحب سے کہنے لگا ذرا طلبہ کو بلاؤ۔ طلبہ کو بلایا، طلبہ سے عاجزی کے ساتھ کہا کہ تم مجھے چاہے بیل کہو چاہے گدھا کہو لیکن میدان محشر میں مجھے چھوڑ کر کے جنت میں مت جانا۔ اس لیے مدارس کی، ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کی حیثیت کو، قدر و منزلت کو پہچانو۔ وقت اجازت نہیں دیتا ہے، ہم سب کے کرم فرما۔ آپ کے ادارے کے مفتی صاحب محتمم صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ 11:30 بجے تک جلسہ چلنا ہے، لہذا اس اعتبار سے آپ جتنا مختصر کر سکتے ہیں کر لیں۔ اچھا پورا مجمع مجھ سے یہ بتائے کہ کس کی سمجھ میں بات نہیں آئی ہے، ذرا ہاتھ اٹھائے۔ جس کی سمجھ میں نہیں آئی ہے بات وہ ہاتھ اٹھائے ذرا۔ تو اب جس کی سمجھ میں آئی ہے وہ ہاتھ اٹھائے ذرا۔ 50